السلام علیکم، ناولس کا سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو میں ناول آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری بہت ہی پیاری رائٹر بسمہ خان کا لکھا گیا ہے، جس کا نام ہے رشتے سنگ محبت نامے، جسے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ آئیے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا 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 اس شاہزین سے؟ میں نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نانا کو منع کر دیں، انہیں کہیں اپنی دوستی اپنے تک محدود رکھیں اور اسے رشتہ داریاں بدلنے کی کوشش نہ کریں، پلیز۔ ارج تو خدیجہ فاروق کی بات سن کر ان پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر کا جانا پہچانا بچہ ہے اور اپنے نانا کے بارے میں فضول گوئی مت کرو ارج۔ خدیجہ کو اس کا انکار ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کیوں امی، آپ میرے ساتھ کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہی ہیں؟ کہاں ہے وہ آپ لوگوں کا دیکھا بھالا بچہ؟ آپ کو کیا پتا کیسا ہے وہ؟ ارج نے دوبارہ انکار کیا۔ کیوں، اچھا خاصا وہ شاہ انکل کی فیملی کا بزنس سنبھال رہا ہے اور ویسے بھی ابو اسے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے یہ بات مجھ تک پہنچائی ہے۔ خدیجہ بھی کسی صورت اس کی ماننے کو تیار نہ تھی۔ امی یار، کہاں وہ بزنس مین اور کہاں میں لوہر، ہمارا کوئی میچ نہیں۔ ارج نے ایک اور بازی کھیلی۔ پیشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے نانا کو ہاں کرنے لگی ہوں، خبردار جو اب بیجا ضد کی۔ خدیجہ نے حتمی فیصلہ سنایا تو ارج کو تو غش کے دوڑے پڑنے لگے۔ امی، آپ میری رضامندی کے بغیر زبردستی میری شادی کریں گی؟ ارج نے اب انہیں جذباتی طریقے سے منانا چاہا۔ ہاں، کیونکہ جب بیٹیاں 25 سال کی ہو جائیں تو پھر شادی سے بلا جواز انکار کریں تو ماں کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ خدیجہ نے بھی اپنا حربہ آزمایا۔ وہاں تو جیسے جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس مجھے عمر کا طعنہ دے رہی ہیں، میں نہیں مان رہی آپ کی بات۔ ارج کو خدیجہ کا اس کی عمر بیچ میں لانا ذرا نہ بھایا۔ اماں، اس کو نکالیں یہاں سے، یہ نکلے گی ہی تو مجھے الگ کمرہ ملے گا، ورنہ مجھے زمان کے ساتھ ہی سونا پڑے گا۔ امان، جو کہ ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا، ان دونوں کو زیر بحث دے کر اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اماں، اس کو کہیں خاموش رہیں، میرے جانے کے بعد بھی وہ کمرہ تمہیں نہیں ملے گا، سمجھے؟ ارج، جو خدیجہ کی بات پر تپی بیٹھی تھی، اس کا سارا غصہ امان کے اوپر نکل گیا۔ ارج، خدیجہ نے اسے وارن کیا۔ اماں، کیا ہے، ابیرہ بھی تو ہے، وہ بس مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے، پہلے اس کی کریں نا۔ آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اب ارج نے اپنے سے 1 سال چھوٹی بہن ابیرہ کو بیچ میں گھسیٹا، جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھی اور وہ خدیجہ کو صاف بتا چکی تھی جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتی شادی کی بات اس سے نہ کی جائے، جبکہ ارج کو ویسے ہی شادی کے نام سے چڑھتی۔ میں ابو کو کہنے لگی ہوں، تم مان گئی ہو، اب اپنی فضول باتیں بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ خدیجہ کا پارا اب صحیح معنوں میں ہائی ہو چکا تھا۔ ارج بھی ان کی باتوں پر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی۔ یاسر صاحب کی 3 اولادیں تھیں، جن میں سے ایک خدیجہ اور باقی دونوں بھائی، جن میں سے ایک یعقوب صاحب جو ان سب سے بڑے تھے اور ایک بیٹے جو خدیجہ سے چھوٹے تھے، ان کا نام جہانگیر خان تھا۔ ان کی والدہ کی وفات یعقوب صاحب کی شادی کے بعد ہوئی تھی۔ یعقوب اور جہانگیر صاحب دونوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی تھیں۔ یعقوب صاحب کی زوجہ کا نام سائمہ اور جہانگیر صاحب کی زوجہ کا نام شمائلہ تھا، جبکہ خدیجہ کی شادی خان صاحب نے اپنی مرضی کے مطابق فاروق صاحب سے کی تھی، جو خان صاحب کے قریب کے جاننے والے تھے۔ آگے سے خدیجہ کی 4 اولادیں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی ارج، جو کہ 25 سال کی تھی، اس کے بعد ابیرہ، جو کہ 24 سال کی تھی، اور آخر پر 2 جڑواں بھائی امان اور زمان تھے، جن کی عمر 21 سال کی تھی اور وہ اپنے نانا کا ہی بزنس سنبھال رہے تھے۔ جبکہ یعقوب صاحب کی اولادوں میں ایک ازمیر، جس کی عمر 24 سال تھی اور وہ ایک طرف سنگر تھا جبکہ ساتھ ہی ایکٹنگ فیلڈ میں بھی کام کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر ملہل، جس کی عمر 20 سال تھی اور اس نے ابھی سے اپنا سیلون کھول لیا تھا، اور جبکہ سب سے چھوٹی زینب تھی، جو ابھی بس 18 سال کی تھی اور ارج سے متاثر ہو کر لو پڑھ رہی تھی۔ جہانگیر صاحب کے بچے نور العین، ہادی اور زہیب تھے، جن میں سے سب سے بڑا زہیب، جو کہ 24 سال کا تھا اور اب ماشاءاللہ ایک علاقے کا DSP تھا۔ اس کے بعد ہادی، جو کہ 23 سال کا تھا اور امان زمان کی طرح بزنس ہی سنبھال رہا تھا، اور آخر میں نور العین تھی، جو ابھی بس 21 سال کی تھی اور فی الحال انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی یعقوب اور جہانگیر یاسر صاحب کے ساتھ اپنے لاہور میں موجود آبائی گھر میں رہتے تھے۔ کہنے کو وہ آبائی گھر تھا، مگر ہر طرح کی جدید نعمت سے آراستہ تھا۔ ہر ایک کمرہ الگ اور
جدید سٹائل سے سجایا گیا تھا، جبکہ خدیجہ فاروق کے ساتھ اپنے الگ گھر میں شادی کے بعد فاروق ان کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ خدیجہ کا گھر ان سے صرف کچھ مسافت پر تھا، جس کی وجہ سے بچے زیادہ وقت خان ولا میں گزارتے تھے۔ ارج جلدی تیار ہو جاؤ، آج ابو کی طرف جانا ہے۔ امان، زمان اور عبیرہ تم لوگ بھی ریڈی رہو، لیٹ نہیں کرنا۔ اوکے، خدیجہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ کیوں اماں؟ عبیرہ، جو ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی، اس نے وجہ دریافت کی۔ وہ شروع سے ہی کافی سنجیدہ رہی تھی، بس مطلب کی بات کرتی تھی۔ وہ ارج کا رشتہ پکا کرنے شاہ انکل آ رہے ہیں ابو کی طرف، اسی لیے۔ خدیجہ نے اسے وجہ بتائی جس سے ابھی تک وہ بے خبر تھی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ کافی نارمل انداز میں پوچھا گیا۔ شاہ زین کے ساتھ۔ خدیجہ نے بھی چیزیں سمیٹتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ اچھے ہیں وہ۔ ارج مان گئی۔ عبیرہ نے اب اصل بات پوچھی۔ نہیں، اس نے کہا ماننا ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ ایسے تو ساری زندگی وہ رضامند ہی نہیں ہوگی۔ خدیجہ نے امان کا کوٹ ہینگ کرتے ہوئے تفصیلی بات کی۔ جی یہ بھی صحیح ہے، عبیرہ نے بھی مختصر جواب دیا اور اپنا موبائل پکڑ لیا۔ ایک بات پوچھوں عبیرہ؟ خدیجہ نے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ بھی موبائل چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اماں۔ اس کی سوالیہ نظریں خدیجہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دیکھو، مجھے تمہارے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے۔ کب ختم ہوگا تمہارا یہ لاسٹ کورس؟ خدیجہ نے کافی احتیاط سے بات کا آغاز کیا۔ اماں بس 5 مہینے، اور اس کے بعد جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گی، کر لوں گی شادی۔ عبیرہ نے انہیں ہمیشہ کی طرح پیار سے اعتماد میں لیا۔ چلو شکر ہے، میری کوئی ایک اولاد تو فرما بردار ہے، خدیجہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ عبیرہ شروع سے ہی اپنے سب کزنز میں صرف ہادی کے ساتھ ہی فری تھی، اور اس کی وجہ بھی ہادی کی جولی نیچر تھی۔ باقی کزنز کے باہر تو کبھی اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے فاروق اور خدیجہ کے فیصلوں پر سر جھکا دیتی تھی۔ اس کو ہارٹ اسپیشلسٹ بنانا بھی فاروق کی خواہش تھی۔ امی، آپ کیا ہر وقت اس سے لاڈ لیتی رہتی ہیں؟ ہم بھی آپ ہی کی اولادیں ہیں۔ زمان خدیجہ کو عبیرہ کے ساتھ لاڈیاں کرتے دیکھ کر ان تک آیا اور دھڑام سے عبیرہ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ جو اولاد ماں باپ کی بات مانے، ماں باپ بھی اسی سے لاڈ کرتے ہیں۔ خدیجہ نے اس کے سر پر چت لگائی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ عبیرہ، ایک بات بتاؤ، تم نے اماں پر تعویذ وغیرہ تو نہیں کروائے؟ زمان نے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی تو عبیرہ نے خاموشی سے سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ امان اور زمان دونوں نے کبھی بھی ارج یا عبیرہ کو آپی کہنے کا تکلف نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کو نام ہی سے پکارا کرتے تھے، جس پر ارج تو ان سے کافی جھگڑتی تھی، مگر عبیرہ نے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ وہ شروع سے ہی شوق اور اپنی مرضی کرنے والے تھے۔ ہر بات میں ٹانگ اڑانا اور دوسروں سے پنگے لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ امان کی نیچر بھی کچھ سیریس تھی، مگر زمان کافی مستیاں کرتا تھا۔ کہا جائے کہ گھر کی رونق زمان اور ارج کی وجہ سے تھی، تو اس میں کوئی شبہ نہ تھا۔ شام میں وہ سب خان ولا میں موجود تھے اور اب بس مہمانوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انور شاہ نے 6 بجے کا وقت دیا تھا، جبکہ اب 6:30 ہو چکے تھے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ یاسر صاحب نے فون کر کے دریافت کیا تو انہوں نے 15 منٹ میں پہنچنے کا وعدہ کیا، اور پھر ٹھیک اگلے 15 منٹ میں وہ لوگ خان ولا کے باہر موجود تھے۔ ان کے استقبال کے لیے خود یاسر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ گھر کے سب بڑے موجود تھے۔ انور شاہ اور ان کی زوجہ ملائکہ کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں مہر النساء ملیحہ اور ان کے شوہر میکال اور عزیر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے یوسف شاہ، حیدر شاہ اور بہوئیں انیسہ اور حریم بھی موجود تھی، اور ساتھ میں سارے بچے۔ انور شاہ اور ملائکہ کی کل 4 اولادیں تھیں، جن میں سب سے بڑے یوسف شاہ اور انیسہ، جن کا ایک بیٹا ارشمان جو کہ 32 سال کا تھا اور اب ماشاءاللہ امریکہ میں اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، اور ایک بیٹی نیمل جو کہ 21 سال کی تھی اور اب پڑھائی کے بعد شاہ صاحب کا بزنس سنبھال رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر ملیحہ تھی، جن کی شادی عزیر سے ہوئی تھی۔ حمائل ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی عمر 22 سال تھی اور پڑھائی کے بعد ابھی وہ فارغ تھی۔ پر تیسرے نمبر پر حیدر شاہ اور ان کی زوجہ حریم تھیں، جن کے 2 بیٹے احد اور جہان تھے، جن میں سے احد 30 کا اور جہان 26 کا تھا، اور دونوں ہی نیمل کے ساتھ اس کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ اور ایک بیٹی جو ان دونوں سے چھوٹی تھی، ایفا شاہ، جو 20 سال کی تھی، جو اب پڑھنے کے بعد فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی اور جلد ہی اپنی بوتیک کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور آخر پر سب سے چھوٹی بہن مہر النساء شاہ، جن کی شادی میکال سے کی گئی تھی، جن کا سب سے بڑا بیٹا شاہ زین جو کہ 26 سال کا تھا، جس کا رشتہ ارج کے ساتھ طے ہوا تھا اور وہ بھی فیملی بزنس کو ہی دیکھ رہا تھا۔
اس کے بعد ایک بیٹی حیام جس کی عمر 23 سال تھی، وہ ڈاکٹر تھی، اور پھر آخر میں ایک اور بیٹی منیشا تھی جو ابھی صرف 19 سال کی تھی اور فی الحال آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کر رہی تھی۔ خان ولا میں ان سب کا پرزور استقبال کیا گیا۔ کھانے کی میز پر طرح طرح کے لوازمات رکھے گئے۔ وجہ یہ نہ تھی کہ وہ سب ایرج کے رشتے کے لیے آئے تھے، ان کا پہلے بھی ایسا ہی استقبال کیا جاتا تھا۔ انور شاہ اور یاسر شاہ دونوں کی دوستی ان کے اسکول کے وقت کی تھی جو ابھی تک قائم تھی، اور اب انور شاہ اس دوستی کو رشتے میں ہی بدلنا چاہتے تھے۔ سب بڑے اور بچے برآمدے میں بیٹھے تھے جب خدیجہ کے کہنے پر ساری لڑکیاں تقریباً ایرج کو گھسیٹتے ہوئے وہاں لائیں، اور لڑکوں نے اس کی حالت پر کھیکی بچھائی ہوئی تھی۔ عبیرہ اسی لیے برآمدے میں داخل ہوئی تو سب کی نظر ان کی طرف اٹھی۔ ان دونوں کے پیچھے ہی باقی ساری پارٹی بھی اندر داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کتنی پیاری ہے، ایرج پر نظر پڑتے ہی مہرالنساء کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ انہوں نے پہلی بار ایرج کو میک اپ میں دیکھا تھا۔ وہ سچ میں تیکھے نقوش رکھنے والی خوبصورت لڑکی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس بیٹا۔ ملائکہ انور شاہ کی زوجہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر سب بڑوں کے بعد شاہ زین کے سب کزنز نے اسے چاکلیٹس کھلائے۔ ان کا ارادہ مٹھائی لانے کا تھا۔ جب منیشا نے یہ مشورہ دیا کہ چاکلیٹس لے جاتے ہیں تو پھر اس کے ہی مشورے پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد باری تھی اس کے اپنے کزنز کی، جن میں سے کسی ایک سے بھی اسے تمیز کی امید نہ تھی۔ شروعات ہادی نے کی تو سب سے پہلے تو اس نے ایک خود کھائی اور پھر ایک اس کی طرف بڑھائی۔ جب ایرج نے اسے کھانے کے لیے منہ کھولا تو ہادی نے وہ بھی خود کھا لی۔ اس کی اس حرکت پر وہاں بیٹھے تمام لوگ مسکرائے۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا، اس سے پہلے یاسر صاحب نے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر اسی طرح رسم ختم ہوئی اور ملائکہ نے انگوٹھی نکالی جس کے درمیان ایک چھوٹا سا ہیرا تھا اور باقی سارا حصہ وائٹ گولڈ کا تھا۔ اس کی انگلی کی زینت بنائی۔ یہ انگوٹھی خاص طور پر شاہ زین کی پسند تھی۔ اس کے بعد اسے عبیرہ خدیجہ کے کہنے پر وہاں سے لے گئی، مگر جانے سے پہلے ایرج نے ایک کٹیلی نظر شاہ زین پر ڈالی۔ اس کی اس نظر پر شاہ زین کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری جو کہ فوری طور پر وہ چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا ایرج کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو ساری ینگ پارٹی نے کافی کی خواہش ظاہر کی، تو اس خواہش کی وجہ سے نور العین پھنس گئی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ سب سے مزیدار کافی تو نور العین کے ہاتھ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ بیچاری آگے سی بے بس ہو گئی، اور پھر آدھے گھنٹے میں وہ کافی لے کر ان سب کے سامنے تھی اور ان سب کو سرو کر رہی تھی۔ ان سب نے بیٹھنے کے لیے چھت منتخب کی اور اب سب وہاں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ایرج اور شاہ زین کو بھی وہ لوگ گھسیٹ لائے تھے۔ ہادی تو مسلسل ایرج کو تنگ کر رہا تھا۔ زین مجھے تم پر ترس آ رہا ہے مگر اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہادی نے اچانک سنجیدہ ہو کر شاہ زین سے کہا، تو اس نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ زین نے سوال داغا۔ کیونکہ اب یہ چڑیل تمہارے پلے پڑنے والی ہے، لیکن اچھا ہی ہے میری معصوم پھپھو کی تو اس سے جان چھوٹے گی۔ ہادی نے افسوس کا اظہار کیا۔ شرم کرو ہادی، میں تم سے پورے 2 سال بڑی ہوں۔ ایرج بھی بنا کسی کا لحاظ کیے بولے۔ ہاں تو 2 سال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہادی نے ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کیا تو ایرج کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے پاس گرا چھوٹا سا پتھر ہادی کی طرف اچھالا جس کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ہادی میں ماموں کو بتاؤں گی پھر نہ کہنا۔ ایرج نے اسے جہانگیر کی دھمکی دی مگر اس کا بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اچھا چلو ہادی بس کرو۔ عبیرہ نے جب دیکھا تو ایرج کو اب سچ والا غصہ چڑھ رہا تھا تو اس نے ہادی کو باز رہنے کا کہا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبیرہ منع کرے اور ہادی اس کی نہ سنے؟ وہ فوراً سے پہلے خاموش ہوا۔ اچھا ارشمان کدھر ہے؟ سہیب نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ ایکچولی نا بھائی پچھلی 1 سال سے امریکہ میں ہے، وہاں پر ہی بزنس کر رہے ہیں۔ آہت نے بتایا تو اس نے اسمات میں سر ہلایا۔ مطلب اب آگے وہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ اس بار پوچھنے والا زمان تھا۔ ہاں تھا تو، مگر اب تایا جان نے انہیں کہا ہے وہ واپس آ جائیں تو اب اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ بزنس یہاں سیٹل کریں گے اب۔ آہت نے خاصی لمبی بات مختصر کر کے بتائی۔ لڑکیاں تو اپنی ہی باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر میں ہی وہ سب واپس چلے گئے تو خدیجہ نے بھی اپنے گھر کا رخ کیا۔ امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ کو پسند آئے گی۔
میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس میں کی گئی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس میں ہوئی ہوئی غلطیوں کو۔ میں آپ کے ریویو کا انتظار کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔